میرا لال خاک کربلا پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا، تم سو رہی ہو۔ یہ غم رسول ہے، غم آل رسول ہے، اور اس غم کا حقیقی مالک پردہ غیب میں ہے۔ ہم اس کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ہاں عزادارو، صبح عاشور سے لے کر کے ظہر عاشور تک فرزند زہرا نے نہ جانے کتنے لاشیں اٹھائے ہیں۔ کبھی بچپن کے دوست حبیب کا لاشا اٹھا لے کر کے آئے، کبھی مسلم کا، کبھی نئے مہمان حر کے لاشے کو اٹھا کر کے لے آئے اور گریہ و ماتم کیا ہے۔ کبھی قاسم کا پامال لاشا اٹھا لے کر کے آئے، کبھی جواں سال علی اکبر کو میدان کربلا سے اٹھا لے کر کے آئے، کبھی اون محمد کو۔ ہاں عزادارو، چند جملے مصائب کے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جب عصر عاشور نمودار ہو گئی تو ایک مرتبہ فرزند زہرا جہاد کے لیے میدان کربلا میں آیا۔ عالم یہ ہے کہ صبح سے لے کر کے ظہر تک لاشوں پر لاشیں اٹھائے ہوئے فرزند زہرا کرب و بے چینی کے عالم میں ہے۔ مقاتل نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب خیمے سے نکلے ہیں تو ایک ایک بی بی سے اجازت لے کر کے ذوالجناح پر سوار ہو کر کے جانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ راہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ عرض کی، اے میرے نانا کے گھوڑے، صبح سے لے کر کے اس وقت تک تو نے مجھے مقتل کربلا تک پہنچایا ہے، بس یہ آخری سواری ہے، اس کے بعد کوئی زحمت تو نہیں کی۔ ایک مرتبہ راہوار نے بے زبانی کے عالم میں عرض کی، اے مولا، اے میرے آقا، مجھ میں کہا یہ تھا کہ آپ کے حکم کی نافرمانی کر سکوں، مگر میرے سموں سے لپٹی ہوئی سکینہ پہن کر رہی ہے۔ اے نانا کے بابا کے گھوڑے، ابھی تک جو میدان کربلا میں گیا واپس نہ آیا، میرے بابا کو کہاں لے جا رہا؟ ایک مرتبہ حسین راہوار سے زمین کربلا پر آئے، اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگایا ہے، میرے لال بڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے بڑھ کر کے آواز دی، بابا، ایک مرتبہ اپنے سینے پر لگا لی۔ مختل نے لکھا کہ حسین زمین کربلا پر لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں عرض کروں گا، مولا، پشت خیمہ پہ جا کر کے سکینہ کو تسلی دے لیجیے۔ اس درگاہ اعلیٰ میں سکینہ کو سینے پر لٹا کر کے کیوں پیار کر رہے ہیں؟ ہاں عزادارو، شاید مظلوم امام بڑھ کر کی آواز سے اگر خیمے میں جا کر کے سکینہ کو پیار کروں گا تو یتیم مسلم کو یہ احساس ہوگا کہ اے کاش میرا بابا ہوتا تو مجھے بھی اپنے سینے پر لٹاتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین مقتل کربلا میں آئے، جنگ کرنا شروع کی، ظالمین کو مخاطب کر کے کہتے تھے، تو نے میرے جوان علی اکبر کو مار دیا، میرے برابر بڑے بھائی عباس کے بازو کاٹ دیے، میرے بھتیجے کا لاشا پائمال کر دیا، میرے بھائیوں نے محمد کو موت کی نیند سلا دیا۔ آؤ آؤ، آ کر کے دیکھو حسین کی جنگ، دیکھو بوڑھے حسین کی جنگ دیکھو۔ ہاں، حسین جنگ کرتے کرتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فضائے کربلا میں آواز گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہاں، حسین حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ اپنے ذوالفقار کو نیام میں رکھتے ہیں۔ اب جو حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج پلٹی، کوئی حسین پر تلوار سے زخم پہنچا رہا تھا، کوئی تیر و تبر سے، کوئی
نیزے سے اذیت دے رہا تھا. ارے عزادارو، جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا کربلا کے میدان سے پتھر اٹھا کر کے حسین پر مار رہا تھا. ارے حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھا چکا. کب تک اس میں بابا کہ پشت پر سمجھتا ہاں زمین پر آیا. میرا دل کہتا ہے صبح سے لے کر کے جب ابھی تک جو بھی گھوڑے سے زمین پر آتا تھا آواز دیتا تھا میرا آخری سلام قبول ہو. قاسم نے آواز دی تھی چچا آخری سلام. علی اکبر نے آواز دی تھی بابا ہمارا آخری سلام قبول ہو. مگر حسین اس عالم میں راوار سے زمین پر آ رہا ہے کہ کوئی نہیں کہ کسی کو پکارے. ہاں ایک دخیاری بہن درے خیبہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. اس نے بڑھ کر کے آواز دی اے میرے بھیا حسین. جب کوئی جواب نہ آیا تو آواز دی میرے ساتھ کے بچے میرا باجایا قتل کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے. فضائے کربلا میں صدا گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ذبح الحسین بکربلا. زمین کربلا ہلی. ایک مرتبہ زینب سید سجاد کی خدمت میں آئی. قیامت کے آثار دکھائی دیتے ہیں. سید سجاد کا اے پپی زینب ذرا خیمے کا پردہ ہٹا. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو سید سجاد نے کیا دیکھا؟ بابا کا سر نو کے نیزہ پر ہے. آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا رسول اللہ. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي شايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا.